بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور ماؤں کو دل کی گہرائی سے بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے کرم، فضل اور رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ ماہ رمضان چل رہا ہے، ماہ رمضان کی سب کو مبارک ہو، اور ماہ رمضان کی صدقے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہم سب کی پریشانیاں تکلیفیں دور کرے، اور ہم سب کو خوشیاں عطا کرے اس ماہ کے صدقے۔ اچھا جی، ہماری گفتگو چل رہی تھی اللہ تبارک تعالیٰ پہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جو ہمارے ساتھ قیامت تک ہمارے ساتھ رہے گی، اور میں یہ یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اس کائنات میں ہم آئے ہیں، ہمارا ایک ذرہ برابر بھی کیا بھی ہم مالک نہیں ہیں، ایک ذرہ برابر چیز کے بھی ہم مالک نہیں ہیں۔ بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اصل مالک جو ہے ہر چیز کا اللہ تبارک تعالیٰ ہے، چاہے وہ ہمارا رشتہ ہے، چاہے وہ ہمارا پاس پیسہ ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، زر ہے، مال ہے، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ عارضی طور پہ عطا کی ہے، اور جب ایک چیز کسی کو عارضی طور پہ عطا کی ہو نا، تو وہ اس کا مالک کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اگر مجھے کوئی گھڑی دیتا ہے نا کہ یار یہ فیصل بھائی آپ سنبھال لو، میں صبح لے لوں گا، تو میں نے اس کو بڑا سنبھال کے رکھنا ہے کہ یار کسی بچے سے ٹوٹ نہ جائے، میں نے صبح واپس کرنی ہے، کیونکہ مجھے عارضی طور پہ ملی ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ اگر وہی چیز میری اپنی ہو تو بے شک گر جائے، ٹوٹ جائے، کوئی نہیں، بچے اگر توڑ بھی دیتے میں نہیں لے آؤں گا۔ اس لیے ہمیں ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے عارضی طور پہ عطا کی ہے، اور اس کا اصل مالک اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اب اگر آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے لاکھوں کروڑوں کو ماں کا مقام نہیں دیا، ماں نہیں ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی، تو انہوں نے کیا اللہ کا کر دیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اگر ہمیں ماں اللہ پاک نے عطا کی ہے، ماں جیسے رشتے سے لطف اندوز کیا ہے، تو ہمیں اس رشتے کا اللہ تبارک تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے لاکھوں کروڑوں کو عطا کی نہیں کی اور مجھے عطا کی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک اس کی ماں اور وہ زندہ ہیں، جب تک کوئی مر نہیں جاتا، ان دونوں کے پیار میں شامل ہو جاتا ہوں۔ اسی طرح اگر اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا، بیٹی عطا کی ہے، تو آپ اس نیت سے پیار کریں کہ اللہ پاک تو نے لاکھوں کروڑوں کو نہیں دی، مجھے دیے تو میں اس قابل ہوں، پر ہے یہ تیری چیز، مجھے عارضی طور پہ عطا کی، اصل مالک تو ہے۔ تو اللہ پاک کہتا ہے کہ میں اس رشتے میں شامل ہو جاتا ہوں، چاہے وہ بیٹی کا ہو، چاہے وہ باپ کا ہو، چاہے وہ ماں کا ہو، بیٹے کا ہو، بیوی کا ہو۔ تو ہر ایک کی جب نسبت اللہ تبارک تعالیٰ سے ہو جاتی ہے ہر چیز کی، تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی اولیاء کرام اللہ والے لوگ ہوئے ہیں، ان کی زندگی میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک انہیں مل گئے، کیونکہ یہ ذکر ان کا کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ ہم لوگ وقتی طور کر کے بھول جاتے ہیں، اور حقیقت سے ہم بہت دور ہیں، یعنی کہ ہم جاہلیت کے مقام پر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چار پایوں جیسے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو چار پایوں سے بھی بدتر ہوں گے، یعنی کہ جانوروں سے بھی بدتر ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو فرشتوں جیسے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہوں گے۔ تو بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہر قسم کیٹاگری کا اللہ پاک نے انسان بنا دیا ہے۔ تو جو جانوروں کی جن میں ارکان نظر آ رہی ہے، وہ علم جاہل پہ کھڑے ہیں، وہ جاہل انسان ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جاہل سے تو کلام کر ہی نہیں رہا، اللہ پاک تو مومن سے کلام کر رہا ہے، ایمان والے سے کلام کر رہا ہے جس کے پاس کچھ ایمان ہے۔ تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ ہے، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے عارضی طور پہ عطا کی ہے، اور اس کا میں واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سمجھانے سے بے صورت کا پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا ہے، ادروائز بے صورت بغیر مثال کے سمجھ نہیں آتی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات۔
تو میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں 18-19 سال کی عمر میں کسی لڑکے کی شادی کر دو نا، وہ سال بعد ایک بچے کا باپ بن جاتا ہے، تو اگر اس نے اپنے بچے کو کندھے پہ اٹھایا ہو تو دیکھنے والا کہتا ہے یار یہ اس کا باپ ہے، کیونکہ وہ اس کی شفقت نظر آ رہی ہوگی، باپ کی شفقت اس بندے میں 19-20 سال کی ایج کے لڑکے میں باپ کی شفقت نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بڑی حسرت تھی، 30 سال کے ہو گئے بیٹا نہیں ہے، اللہ پاک نے دیا، 40 سال کے ہو گئے بیٹا نہیں ملا، کرتے کراتے کہتے ہیں کہ 80 سال کی عمر میں اللہ پاک نے بیٹا دیا۔ اور یار جب 20 سال کی ایج میں شفقت کا مقام کیا ہے، تو 80 سال کی ایج میں جس کو بیٹا ملے گا اس کی شفقت کا مقام، محبت کا مقام کیا ہوگا؟ تو جب اللہ نے دیکھا یہ تو اتنا پیار کر رہا ہے ابراہیم اپنے بیٹے سے، اللہ پاک نے کہا کہ اپنی جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کی تو قربانی دے میری راہ میں۔ پتہ لگا کون؟ آپ کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ میری چیز ہے ہی نہیں، مجھے تو عارضی طور پہ دی، اصل مالک تو وہ ہے۔ اس لیے انہوں نے نہ آں کی نہ تاں کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ پاک تیری چیزیں تو واپس لے لے۔ اور جب چھری کے نیچے حضرت اسماعیل آئے، اللہ پاک نے یہ مقام دیکھا، تمام فرشتوں کو اکٹھا کر لیا اور بتایا کہ یہ دیکھو اس چیز کے لیے میں نے انسان کو بنایا ہے، دیکھو انسان کی کہ یہاں پہ انسان نے اپنا نفس مار دیا، اپنے آپ کو ختم کر دیا، اور بتا رہا ہے کہ یہ صرف تیرا ہے میرا نہیں ہے۔ اور اس اللہ پاک نے اس فرشتوں کو گواہ بنا لیا، اور اس وہ جو کام ہوا وہ اتنا پسند آیا اللہ تبارک تعالیٰ کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ امت مسلم جب تک اس کائنات میں ہے اس فریضے کو انجام دیتے رہو، کیونکہ وہ یاد دہانی ہوتی رہے اس چیز کی کہ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جس میں اپنی نفی کر دی، اللہ کا اثبات کر دیا اور ظاہر کر دیا بیٹے سے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے رکھ دیا، اللہ پاک خوش ہو گیا، اللہ نے کہا کہ اس سے واقعی ابراہیم علیہ السلام تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اسماعیل سے محبت نہیں کرتا۔ اس چیز کو ڈیفائن کر دیا، اور اللہ سے ہی محبت کرنی چاہیے۔ دنیاوی محبت انسان کو دھکیل دیتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کو چاہنے والا مردہ ہوتا ہے، مردار کھانے والا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ جتنے بھی ہیں سب کے سب دنیا کو چاہنے والے ہیں، اللہ کو چاہنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو بھائیوں بہنوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور یہ جو آپ کے ساتھ میرا ایک رشتہ جڑ گیا ہوا ہے نا، یہ اللہ پاک ہمیشہ قائم رکھے۔ شاید اس رشتے کے صدقے ہی آپ کے اور میرے اس ریلیشن شپ کے صدقے میرے میں تھوڑی سی طاقت آ رہی ہے، زندگی کی طرح میں واپس مائل ہو رہا ہوں، میری طبیعت بھی پہلے سے سنبھل رہی ہے، آپ لوگوں سے باتیں کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو بھائیوں، میں اور بہنوں اور ماؤں سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو میں بات آج سمجھانا چاہ رہا تھا شاید میں سمجھا پایا ہوں یا نہیں، اگر نہیں سمجھا پایا تو مجھے کامنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اگر سمجھا پایا ہوں تب بھی بتائیے گا۔ تو باقی یہ کہ اللہ ہی کی ذات سب کچھ ہے، سب کا مالک اللہ ہے، ہمیں عارضی طور پہ ہر چیز عطا کی ہے۔ جب کوئی چیز عارضی طور پہ عطا کی ہے تو مائنڈلی طور پہ اس کو سمجھ کے بیٹھو کہ ہمیں عارضی طور پہ ملی، مالک نہ بن جاؤ۔ یہاں پہ ہر کوئی مالک بن کے بیٹھا ہوا ہے، بیٹا باپ پہ حکمرانی کرنا چاہ رہا ہے، بیوی مرد پہ حکمرانی کرنا چاہ رہا ہے، ماں بیٹے پہ، بیٹی ماں پہ، ہر کوئی ایک دوسرے کو نا اپنی وہ ملکیت سمجھتا ہے۔ حالانکہ ہماری یہ جو جتنے بھی ہمارے یہ حالات خراب ہو رہے ہیں یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے اندر پیدا ہو گیا نا کہ یہ ملکیت کا تصور، یہ ملکیت کے تصور نے گھروں کے گھر برباد کر دیے ہیں۔ تو ملکیت کا تصور چھوڑ دو، مالک ہر چیز کا اللہ تبارک تعالیٰ ہے، ہمیں عارضی طور پہ ملی ہے، اس لیے اس چیز کی قدر کرو اور شکر ادا کرو۔ جس کو نہیں ملی اس کو دیکھ کے شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں دی ہے، اسے نہیں دی، اور اسی چیز کے وہ اللہ پاک کہتے ہیں میں اس محبت میں، اس پیار میں شامل ہو جاتا ہوں، اور اپنی ہر کام میں، ہر چیز میں، ہر محبت میں اس کو شامل کریں، اور شامل کریں گے تو آپ کا ادھر بھی یعنی کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں ادھر بھی آپ کو کامیاب رکھوں گا اور آگے بھی کامیاب رکھوں گا۔ اور اب ہم لوگ اگر ادھر آ گئے تو آگے کی اب سوچنی ہے کہ آگے کامیابی مل جائے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا،
اور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اسی طرح مجھے پروموٹ کرتے رہیں، پیار کرتے رہیں سارے بہن بھائی. تو انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ